السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اسٹارٹ کرتے ہیں بٹن کا پارٹ نمبر 4۔ یہ لاسٹ پارٹ ہے اس لیسن کا۔ اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز کے کوشچن سالو کرنے ہوں گے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں بٹن پارٹ 4۔ شی گاٹ اپ ارلیئر دین یوزول، وہ پہلے اٹھی معمول سے، ٹو میک پین کیکس، میٹھا کیک بنانے کے لیے، ایگز انڈے، اینڈ ٹی اور چائے، فار آرتھر بریک فاسٹ، آرتھر کے ناشتے میں۔ وہ آرتھر کے ناشتے کے لیے میٹھا کیک، انڈے اور چائے بنانے کے لیے معمول سے پہلے اٹھی۔ واٹس دا اوکیژن، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہی آسکڈ ود اے اسمائل، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نو اوکیژن، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ نارما لوکڈ اوفینڈڈ، نارما تھوڑا خفا سی دکھائی دی تھی۔ نارما خفا دکھائی دی۔ آئی وانٹڈ ٹو ڈو اٹ، میں یہ کرنا چاہتی تھی۔ دیٹس آل، بس یہی بات ہے۔ گڈ، بہت اچھے۔ ہی سیڈ، اس نے کہا۔ آئی ایم گلیڈ یو ڈیڈ، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ کیا۔ شی ریفلڈ ہز کپ، اس نے اپنا کپ دوبارہ بھرا۔ وانٹڈ ٹو شو یو آئی ایم ناٹ، میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ شی شرگ، اس نے کندھے اچکائے۔ ناٹ واٹ، مطلب کیسی نہیں ہو؟ سیلفش یعنی میں خود غرض نہیں ہوں۔ ڈڈ آئی سے یو آر، تو کیا میں نے کہا کہ آپ خود غرض ہو؟ یہ آرتھر نے اس کو کہا۔ ویل، بس ٹھیک ہے۔ شی جیسچرڈ ویگلی، اس نے ہلکا سا اشارہ دیا۔ لاسٹ نائٹ، گزشتہ رات، یعنی وہ گزشتہ رات جو ان کے درمیان باتیں ہوئی تھیں بٹن کو لے کر، اس کے بارے میں اس نے ہلکا سے اشارہ دیا۔ آرتھر ڈیڈنٹ اسپیک، آرتھر نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ آل دیٹ ٹاک اباؤٹ دا بٹن، بٹن کے بارے میں وہ ساری بات۔ نارما سیڈ، نارما نے کہا۔ آئی تھنک یو ویل مس انڈرسٹوڈ می، میرا خیال ہے کہ تم نے مجھے غلط سمجھا۔ ان واٹ وے، کس طرح سے غلط سمجھا؟ ہز وائس واز گارڈڈ، اس کی آواز محتاط تھی۔ آئی تھنک یو فیلٹ، میں سمجھی آپ نے مجھے سمجھا۔ شی جیسچرڈ اگین، اس نے دوبارہ اشارتاً بات کی۔ دیٹ آئی واز اونلی تھنکنگ آف مائی سیلف، کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اوہ اچھا، آئی وازنٹ، میں ایسا نہیں سوچ رہی تھی۔ نارما، ہاں میں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ وین آئی ٹاکڈ اباؤٹ یورپ، جب میں نے یورپ کے بارے میں بات کی تھی۔ او کاٹیج، اور اس گھر کے بارے میں۔ آن دا آئی لینڈ، جزیرے پہ، اور جزیرے پہ گھر کے بارے میں بات کی تھی۔ نارما، وائی آر وی گیٹنگ سو انوالوڈ ان دس، ہم اس میں کیوں اتنا الجھ رہے ہیں؟ نارما، ہم اس میں اتنا کیوں الجھ رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ انوالوڈ ایٹ آل، میں تو اس میں نہیں الجھ رہی۔ شی ڈریو ان اے شیکنگ بریتھ، اس نے لرزتی سانس لی کہ میں تو اس کے بارے میں نہیں الجھ رہی۔ آئی ایم سمپلی ٹرائنگ ٹو انڈیکیٹ دیٹ، میں تو صرف یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ واٹ، کیا؟ دیٹ آئی ووڈ لائک فار اس ٹو گو یورپ، کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم یورپ جائیں۔ لائک فار اس، میں یہ پسند کرتی ہوں۔ ٹو ہیو اے کاٹیج آن دا آئی لینڈ، کہ جزیرے پہ ہمارا گھر ہو۔ لائک فار اس ٹو ہیو اے نائس اپارٹمنٹ، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا ایک اچھا سا گھر ہو۔ نائس فرنیچر، اور اس میں عمدہ فرنیچر ہو۔ نائسر کلوز، اور ہمارے عمدہ لباس ہوں۔ اکار، اور گاڑی ہو، کار ہو۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا ایک اچھا سا گھر ہو، اچھا فرنیچر ہو، اچھے کپڑے ہوں۔
اور ایک اچھی سی کار ہو. نارما وی ول. نارما ہم یہ سب چیزیں لیں گے. ہی سیڈ یعنی آرتھر نے کہا کہ نارما ہم یہ سب چیزیں لیں گے. وین تو نارما کہتی ہے کہ کب لیں گے. He stared at her in dismay. اس نے مایوسی سے اس کو گھورا. نارما when نارما کب. are you کیا تم. he seemed to draw back slightly. وہ ہلکی سی پستی اختیار کرنے لگا. to draw back means یعنی وہ پیچھے ہٹنے لگا، وہ ہارنے لگا. پستی اختیار کرنے لگا. He seemed to draw back slightly. وہ ہلکی سی پستی اختیار کرنے لگا. Are you really saying کیا تم واقعی یہ کہہ رہی ہو. کیا تم واقعی یہ کہہ رہی ہو. I am saying that they are probably doing it for some research project. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ یہ کام شاید کسی تحقیقی منصوبے کے تحت کر رہے ہوں. She cut him off. اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. That they want to know what average people would do. کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ عام لوگ کیا کریں گے. Average people mean عام لوگ. would do under such a circumstance. ایسے حالات میں عام لوگ کیا کریں گے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں عام لوگ کیا کریں گے. That they are just saying someone would die in order to study reactions. That they are just saying someone would die. اور وہ ایسی یہ کہہ رہے ہوں کہ کوئی آدمی مر جائے گا. in order to study reactions. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ رد عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے صرف کہہ ہی رہے ہیں کہ کوئی شخص مر جائے گا. see دیکھو. if there would be guilt. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ if there would be guilt. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی جرم، انگزائٹی، اضطراب، واٹ ایور یا کوئی اور احساس پیدا ہوتا ہے. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی جرم، اضطراب یا کوئی اور احساس پیدا ہوتا. You don't really think they would kill somebody. تم واقعی مت سوچو. You don't really think. تم واقعی مت سوچو. They would kill somebody. کہ وہ کسی شخص کو مار ڈالیں گے. Do you کیا تم سوچو گے. Arthur didn't answer. آرتھر نے کوئی جواب نہیں دیا. She saw his hands trembling. اس نے اس کے ہاتھ کانپتے دیکھے. یعنی آرتھر کے ہاتھ اس نے کانپتے دیکھے. After a while. کچھ دیر کے بعد. He got up and left. وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا. When he had gone to work. جب وہ کام پر جا چکا تھا. Norma remained at the table. Norma ٹیبل پر بیٹھی رہی. Staring into her coffee. اور اپنی کافی کو گھورتی رہی. I'm going to be late. مجھے دیر ہو رہی ہے. She thought. اس نے سوچا. She shrugged. اس نے کندھے اچکائے. What difference did it make. اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے. While she was taking dishes. جب وہ پلیٹیں اکٹھی کر رہی تھی. She turned abruptly. وہ اچانک واپس مڑی. Dried her hands. اپنے ہاتھوں کو خشک کیا. And took the package from the bottom cabinet. اور الماری کی تہ میں سے وہ پیکج نکالا.
اوپننگ اٹ، اسے کھول کر، شی سیٹ دا بٹن یونٹ، اس نے وہ بٹن یونٹ آن دا ٹیبل، میز پر رکھ دیا. شی اسٹیئرڈ ایٹ اٹ فار اے لانگ ٹائم، وہ کافی دیر اس کی طرف دیکھتی رہی. بفور ٹیکنگ دا کی فرام اٹس انویلپ، اس کے لفافے میں سے کنجی نکالنے سے پہلے. اینڈ ریموونگ دا گلاس ڈوم، اور شیشے کا خول ہٹانے سے پہلے وہ کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی. شی اسٹیئرڈ ایٹ دا بٹن، اس نے اس بٹن کی جانب بھی غور سے دیکھا. ہاؤ ریڈیکلس، کتنی احمقانہ بات ہے. شی تھاٹ، اس نے سوچا. ہاؤ ریڈیکلس، یہ کتنی احمقانہ بات ہے. آل دس فیورر، یہ سارا ہنگامہ ہے. اوور اے میننگ لیس بٹن، اس ایک معمولی سے بٹن پر یہ سارا ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے. آل دس فیورر اوور اے میننگ لیس بٹن، یہ سارا ہنگامہ اس معمولی سے بٹن پر ہے. ریچنگ آؤٹ، اس نے ہاتھ بڑھایا. شی پریسز ڈاؤن، اور اس بٹن کو پریس کر دیا. فار اس، ہماری بلا سے. فار اس مین ہے ہماری بلا سے. شی تھاٹ اینگریلی، اس نے غصے کے ساتھ یہ سوچا. شی شڈرڈ، وہ کانپ اٹھی. واز اٹ ہیپننگ، کیا یہ ہو رہا تھا، یعنی قتل ہو رہا تھا. چل مین سرد، آف ہارر، دہشت کا سرد احساس. سویپٹ اکراس ہر، اس کی ذات میں سرایت کر گیا. A chill of horror swept across her، دہشت کا سرد احساس اس کی ذات میں سرایت کر گیا. In a moment، کچھ لمحے بعد. It had passed، یہ ختم ہو گیا. She made a contemptuous noise، اس نے ایک تحقیر آمیز آواز نکالی. She made a contemptuous noise، contemptuous mean تحقیر آمیز، نفرت آمیز. noise آواز، اس نے ایک تحقیر آمیز آواز نکالی. ridiculous احمقانہ بات. she thought، اس نے سوچا. to get so worked up، اتنا زیادہ جذباتی ہونا. over nothing، ایک معمولی سی بات پر اتنا زیادہ جذباتی ہونا. she threw the button unit، اس نے وہ بٹن یونٹ پھینک دیا. ڈوم، شیشہ بھی پھینکا. اینڈ کی، اور چابی. into the waste basket، کوڑے دان میں. یعنی اس نے بٹن یونٹ، شیشہ اور وہ کنجی کوڑے دان میں پھینک دیا. اینڈ ہری ٹو ڈریس فار ورک، اور کام پر جانے کے لیے جلدی سے ڈریس پہننے لگی. اینڈ ہری ٹو ڈریس، اور لباس پہننے لگی. فار ورک، کام پر جانے کے لیے. شی ہیڈ جسٹ ٹرن اوور، اس نے پلٹے ہی تھے. دا سپر اسٹیکس، گوشت کے ٹکڑے. وین دا ٹیلیفون رینگ، جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو اس وقت اس نے گوشت کے ٹکڑے شام کے کھانے کے لیے پلٹے ہی تھے. شی پکڈ اپ دا ریسیور، اس نے ریسیور اٹھایا. ہیلو، اور کہا. ہیلو مسز لوئس. یس، دس از دا لینوکس ہل ہاسپٹل. آواز آئی کہ یہ لینوکس ہل ہاسپٹل ہے. شی فیلٹ انریل، اسے یہ بات غیر یقینی لگی. ایز دا وائس انفارمڈ ہر، کہ اس آواز نے اسے یہ خبر دی. آف دا سب وے ایکسیڈنٹ، زیر زمین ریل کے حادثے کی. سب وے ایکسیڈنٹ یعنی زمین دوز ریل ایکسیڈنٹ کے بارے میں. یہ بات اسے غیر یقینی لگی جب اس آواز نے اسے زمین دوز ریل کے حادثے کی خبر دی. شی فیلٹ انریل، اسے یہ غیر یقینی بات لگی. ایز دا وائس انفارمڈ ہر آف دا سب وے ایکسیڈنٹ، جب اس آواز نے اسے
خبر دی ایک زمین دوز ریل ایکسیڈنٹ کی. The showing crowd. دھکم پیل کرتا ہجوم. The showing crowd دھکم پیل کرتا ہجوم. Arthur pushed from the platform in front of the train. یعنی دھکم پیل کرتا ہجوم. آرتھر کو پلیٹ فارم پر دھکا لگا. In front of the train اور وہ ٹرین کے سامنے آ گیا. She was conscious of shaking her head but couldn't stop. اسے علم تھا. She was conscious. اسے علم تھا of shaking her head کہ وہ اپنا سر نفی میں ہلا رہی تھی. but couldn't stop. لیکن وہ ایسا کرنے سے خود کو نہ روک سکی. As she hung up جیسے اس نے فون رکھا. She remembered Arthur's life insurance policy for $25,000. تو اسے آرتھر کی $25,000 کی زندگی کی بیمہ پالیسی کا خیال آیا. with double indemnity for جو کہ موت کی صورت یا ڈیتھ کی صورت میں دگنی رقم بطور تلافی ملنا تھی. نو تھا. she couldn't seem to breathe. اسے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا. she struggled to her feet and walked into the kitchen numbly. اس نے بدقت قدم رکھا اور and walked into the kitchen اور کچن کی طرف چلتی گئی. numbly سن طریقے سے. یعنی اس نے بدقت قدم اٹھایا اور سن انداز میں وہ کچن کی طرف گئی. something cold pressed at her skull. ایک سرد احساس تھا جس نے اس کے دماغ پر سوار تھا. pressed at her skull جو اس کے دماغ پر سوار تھا. as she removed the button unit جب اس نے بٹن یونٹ کو اٹھایا. from the waste basket جب اس نے بٹن یونٹ کو کوڑے دان سے اٹھایا تو ایک ناخوشگوار یعنی سرد احساس ناخوشگوار احساس اس کے دماغ پر سوار تھا. there were no nails اس میں کیلیں نہیں تھیں. or screws visible اور اس میں پیچ بھی نظر نہیں آ رہے تھے. یعنی اس بٹن یونٹ میں کیلیں اور پیچ نظر نہیں آ رہے تھے. she couldn't see how it was put together وہ اس بات کو سمجھ نہ سکی. how it was put together کہ اس بٹن یونٹ کو جوڑا کیسے گیا تھا. abruptly اچانک she began to smash وہ اس کو مارنے لگی. اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. on the sink edge sink means بیسن ایج کنارہ یعنی وہ اس نے اس بٹن یونٹ کو بیسن کے کنارے کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا. pounding it harder and harder اور وہ اس کو زور زور سے اس کے ساتھ مارنے لگی. until the wood split یہاں تک کہ لکڑی پھٹ گئی. she pulled the sides apart اس نے اس کے ٹکڑے کھینچ کر الگ کیے. she pulled the sides apart اس نے اس کے ٹکڑے کھینچ کر الگ کیے. cutting her fingers اس سے اس کی انگلی بھی کٹ گئی. without noticing لیکن اس کو پتہ نہ چلا. اس سے اس کی انگلیاں بھی کٹ گئی لیکن اسے اس بات کا پتہ نہ چلا. there were no transistors اس میں کوئی ٹرانزسٹرز نہیں تھے. no wires نہ اس میں تاریں تھیں. or tubes یا ٹیوبس اس ڈبے میں نہ تو ٹرانزسٹر موجود تھے نہ ہی کوئی تاریں یا نلکیاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں. ٹیوبس مین نلکیاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں. the box was empty وہ ڈبہ خالی تھا. she wired with a gasp یعنی وہ ہامتے ہوئے واپس مڑی. as the telephone rang جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی.
تو وہ ہانپتے ہوئے مڑی اسٹمبلنگ انٹو دا لیونگ روم، اور لڑکھڑاتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ اسٹمبلنگ لڑکھڑاتے ہوئے داخل ہوئی انٹو دا لیونگ روم، دیوان خانے میں، بیٹھک میں۔ شی پکڈ اپ دا ریسیور، اس نے فون اٹھایا، یعنی اس نے ریسیور اٹھایا۔ مسز لوئس، مسٹر اسٹیورٹ آسکڈ، مسٹر اسٹیورٹ نے کہا، مسز لوئس۔ اٹ وازنٹ ہر وائس شریکنگ سو، اس طرح چیختی ہوئی آواز اس کی نہ تھی۔ اٹ کوڈنٹ بی، یہ اس کی آواز نہیں ہو سکتی۔ یو سیڈ آئی ووڈنٹ نو دا ون، وہ کہنے لگی کہ تم نے تو کہا تھا آئی ووڈنٹ نو دا ون دیٹ ڈائیڈ، کہ جو آدمی مرے گا میں اس کو نہیں جانتی ہوں گی۔ تو مسٹر اسٹیورٹ کیا جواب دیتا ہے؟ مائی ڈیئر لیڈی، محترمہ، مسٹر اسٹیورٹ نے کہا کہ محترمہ، ڈو یو ریئلی تھنک یو نیو یور ہسبینڈ، کیا آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں؟ ڈو یو ریئلی تھنک، کیا آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں؟ یو نیو یور ہسبینڈ، کہ آپ اپنے خاوند کو جانتی تھیں، اپنے خاوند کے جو احساسات تھے، جو اس کی فیلنگ تھی، جو وہ بات کرتا تھا، کیا واقعی آپ اس کو ان چیزوں کے اباؤٹ آپ جانتی تھیں؟ تو مسٹر اسٹیورٹ کے اس سوال کے ساتھ ہی یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔